محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. موضوع گفتگو ہم لوگوں کا جو چل رہا ہے وہ ہے معاملات، تجارت اور بزنس کے سلسلے میں. کل اسی سلسلے میں ہم نے کچھ مسئلہ و مسائل آپ لوگوں کے اذہان عالی تک پہنچایا. اس میں سے دو ٹاپک تھے. ایک ہے وہ تجارت جو مستحب ہے اور وہ تجارت جو مکروہ ہے. اور آج جو ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حرام معاملات یعنی حرام بزنس، کون کون سے بزنس حرام ہیں جو انسان کو سے بچنا چاہیے. تو سوال ہے وہ کون کون سے بزنس ہیں، تجارت ہے، معاملات ہیں جو حرام ہیں. جواب: بہت سارے معاملات، بزنس یا تجارت جو ہے اسلام میں حرام قرار دیے ہیں اور انسان اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے تو انشاءاللہ اس کے بزنس میں برکت ہوگی. بہت سارے معاملات حرام ہیں. اس میں سے پہلا ہے نشہ آور مشروبات. پہلا نشہ آور مشروبات یعنی ایسی چیز جس کے پینے سے نشہ ہو جاتا ہے. شراب ہے یا دوسری چیزیں وغیرہ. شراب کے علاوہ بھی دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے جیسے کچھ پاؤڈر وغیرہ ملتا ہے جسے سونگنے سے جو ہے نشہ ہو جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. پہلا ہے نشہ آور مشروبات. دوسرا ہے غیر شکاری کتا. وہ کتا جو شکار نہیں کر سکتا. دو کتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک شکاری کتا ہے اور دوسرا غیر شکاری کتا ہے. شکاری کتے کی تجارت کر سکتے ہیں، غیر شکاری کتے کی تجارت نہیں کر سکتے. جیسے آج کل جو ہے ہمارے گلی کوچوں میں جو ہے یہ غیر شکاری کتے ہیں تو اس کے ہم جو ہے تجارت نہیں کرتے. اس کے بعد کہتا ہے سور کی تجارت کرنا، خنزیر، پگ کی تجارت کرنا، یہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ دوسرے نجاسات کی خرید و فروخت اس صورت میں جائز ہے کہ ہم اس عین نجاست سے حلال فائدہ اٹھا سکیں. ابھی اوپر بتایا کہ نجس چیزیں، کتا، سور، مشروبات جو ہے یہ چیزوں جو ہے تجارت کرنا ہے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نجس چیزیں ہیں اگر ہم اس نجس چیز سے حلال فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جو ہے وہ نجس چیز کا کاروبار حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر ٹوائلٹ کو کھاد میں تبدیل کر کے خرید و فروخت کرنا کھاد کے لیے یہ جائز ہے. کسان وغیرہ جو ہے جو اکثر و بیشتر جو ہے بہت زیادہ مفید ہے کھیتوں کے لیے کھاد، تو ٹوائلٹ کو کھاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے. اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی پرہیز کرے انسان، بہتر ہے کہ اس سے بھی انسان پرہیز کرے. دوسرا ہے غصبی مال کی فروخت و خرید یعنی چوری کیا ہوا مال کا بیچنا اور خریدنا. یہ حرام ہے. اگر معلوم نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر معلوم ہے کہ فلاں انسان جو ہے چوری ہی کا مال لے کے آتا ہے تو اس غرض سے، اس لالچ میں اس سے خریدنا کہ چونکہ یہ چوری کا مال ہے تو لہذا وہ سستے میں دے دے گا، 100 کا مال 20 روپے میں یا جو ہے 25 روپے میں دے گا تو لہذا فائدہ ہمارا ہی ہو رہا ہے، تو جو ہے یہ جائز نہیں ہے. کوئی بھی مال ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا مال یا بڑے سے بڑا مال ہی کیوں نہ ہو، اگر چوری کا ہے
تو جو ہے وہ حرام ہے۔ تیسرا، ان چیزوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہے جنہیں عمومی مال تجارت نہ سمجھا جاتا ہو، جو عام طور پر تجارت کو مال نہیں سمجھا جاتا، وہ چیزیں جن کا خرید و فروخت بھی حرام ہے، جن کو عموماً یعنی عرف عام میں یعنی لوگوں کی زبان میں اسے تجارت کا مال نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر درندے کی خرید و فروخت، درندہ، شیر، باغ، چیتا، اس کا خرید و فروخت جو ہے عام طور پر جو ہے ہی نہیں، تو ایسے کی بھی تجارت کرنا حرام ہے۔ چوتھا ہے ان چیزوں کی تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا جنہیں عام طور پر حرام کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو حرام کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جوئے کا سامان، شطرنج جو ہے، یہ اکثر و بیشتر حرام کام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسی چیزوں کا بھی خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ پانچواں، جس کاروبار میں یا جس لین دین میں یا جس بزنس میں ربا یعنی سود ہو، اس کاروبار کا بھی کام کرنا حرام ہے۔ سود، ربا، چاہے وہ کام ہو مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پیسے کے اعتبار سے ہو، ربا یا سود میں پیسہ لینا حرام ہے۔ اپنے شان و شوکت دکھانے کے لیے یا جو ہے اپنے محلوں میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے، معاشرے میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے ہم گئے، سود کے پیسے ملے اور یہاں پر ایک مجلس برپا کی تاکہ جو ہے نام ہو جائے، ہم نے بڑی بہترین دعوت کی اور بریانی پکایا، بہترین جو ہے خطیب اور عالم کو بلا کر بہترین مجلس پڑھی، اسی سود کے پیسے میں، تو وہ سود کا پیسہ چونکہ حرام ہے تو یہ مجلس بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ہر کام کے لیے، خصوصاً مجلس کے لیے، مال حلال کا ہونا ضروری ہے۔ تبرک میں چاہے وہ آپ بسکٹ بانٹیں یا چاکلیٹ بانٹیں یا جو اگر کچھ بھی نہیں ہے تو شکر بانٹیں، یہ جو ہے بہترین ثواب کا کام ہے، لیکن جو ہے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے شو کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان اگر سود ربا کے اوپر پیسہ لے آ کر جو ہے ہم کام کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ وہ لین دین جس میں ملاوٹ ہو، اس کا بھی بیچنا یا خریدنا حرام ہے، جیسے پانی میں دودھ میں پانی ملانا، گیہوں وغیرہ میں جو ہے چھوٹے چھوٹے کنکر ملاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بھی جو ہے وزن ہو، تو یہ جو ہے حرام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں ہیں جس میں اگر جو ہے ملاوٹ ہو رہی ہو اور وہ خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ یا اسی طریقے سے گھی کا بیچنا جس میں ملاوٹ ہو، یعنی چربی ملائی گئی ہو، یعنی ہر وہ عمل جس میں، ہر وہ بزنس، ہر وہ تجارت جس میں ملاوٹ ہو، اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں افریقہ کے جو ہے سفیر کو سیلون کا سفیر کہہ کر بیچنا، یہ بھی حرام ہے۔ لوکل حقیق پتھر کو یمنی حقیق بنا کر بیچنا، یہ بھی حرام ہے۔ بہت سارے چیزیں ہیں، اگر انسان اس چیزوں میں اگر پڑ گیا ہے تو وہ حرام کام ہے۔ یا تربوز میں یہ بھی ہے کہ انجیکشن لگا کے اسے لال بنا کر اندر سے بیچنا،
یہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، غور سے سنیں، یہ رسول کی حدیث ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ وہ جو شخص، یعنی رسول فرماتے جو شخص ملاوٹ کر کے کوئی چیز کسی مسلمان کے ہاتھ بیچتا ہے یا مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کے ہاتھ مکر و فریب سے کام لیتا ہے، اس کے ساتھ مکر و فریب سے کام لیتا ہے، تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یعنی مسلمان ہی نہیں ہے، رسول کی امت میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے۔ اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ملاوٹ چیز بیچتا ہے تو خداوند عالم اس کی روزی میں برکت اٹھا لیتا ہے اور اس کے روزی کے راستوں کو تنگ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو لین دین کے مسئلے میں سود نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، خاص کر ملاوٹ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ یعنی اگر چلے جانتا نہیں ہے مسئلہ تو ایک حد تک وہ صحیح ہے، یعنی پروردگار رحم الرحیمین معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر مسئلہ جانتے ہوئے اگر وہ ملاوٹ والی چیز کو بیچ رہا ہے تو وہ رسول کی امت میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نجیس چیز بیچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کی نجاست کے بارے میں خریدنے والے کو بتائے۔ اگر اس نے نہیں بتایا تو وہ ایک حکم واجب کا مخالفت کا مرتکب ہوگا۔ مثلا نجیس پانی جو کہ وضو یا غسل میں استعمال کرے گا اور اس کے ساتھ اپنی واجب نمازیں بھی پڑھے گا، یا نجیس چیز کو کھانے یا پینے میں استعمال کرے گا، اگر یہ جانتا ہو کہ اسے بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہے بتانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا باٹل ہے، بھائی اسے نہیں معلوم، بھیا خریدنے والے کو نہیں معلوم کہ کیا ہے، مجھے معلوم یہ نجیس ہے، تو ہمیں جو ہے اسے بتانا اسے ضروری واجب ہے، بھائی یہ نجیس پانی ہے، آپ اس سے جو ہے وضو نہیں کر سکتے، یہ غضبی پانی ہے، اس سے آپ جو ہے وضو نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن اگر ایسا انسان ہے جو نجیس پاک کا خیال نہیں رکھتا، یعنی تھوڑا سا ہاف ہے، اس کا دماغ جو ہے کامل نہیں ہے، وہ نجیس پاک کا خیال نہیں رکھتا، تو اسے بتانا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کھانے والی اور نہ کھانے والی نجیس دواؤں کا فروخت اور خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ کھانے والی یا نہ کھانے والی، کھانے والی جیسے گولی ہے، ٹیبلٹ ہے وغیرہ، نہیں کھانے والی دوا جیسے انجیکشن ہے، گلوکوز ہے وغیرہ جو ہے جو رگوں کے اندر جو ہے ڈالا جاتا ہے، وہ جو ہے اگر وہ نجیس ہے تو اس کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز سے انسان کی جان بچ جاتی ہے۔
تو ضروری ہے ایسے چیزوں کا انسان کو اگر شک ہے کہ فلاں چیز نجس ہے یا یقین ہے کہ فلاں چیز ہمیں یقین ہے کہ فلاں چیز نجس ہے، اس سے وہ یہ کام کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے یا غسل کر سکتا ہے، تو ایسی چیزوں کو بتانا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، باران رحمت کو